زمین عورت اور مرد ایک برابر ہیں۔ جہاں اسلام کہتا ہے کہ عورت کو حصہ دو وراثت بہت مردانہ تصور، بہت سی عورتیں دستبرداری لکھ کر جس طرح حج روزہ فرض ہیں، اسی طرح وراثت کا دینا بھی ہم فرض ہے۔ امپاورڈ عورتوں سے خوفزدہ ہیں، بیٹیاں جو ہیں یا بہنیں جو اپنی ہیں انہیریٹنس چھوڑ دی، پابند نہیں ہے۔ وراثت دے دینے سے تو آپ ان کو بااختیار کر رہے ہیں، تو وارث پیدا کرنے کی اہمیت تو ہے۔ جائیداد میں ایک بیٹی ہونے کے ناطے، ایک بیوی ہونے کے یہ جو ناطے ورثے میں عورت کا حق ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ قوانین ہے وہ بھی بڑے واضح ہے اس حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے واضح حکم کے مطابق کسی بھی عورت کو اس کے جائز وراثتی حق سے کسی صورت محروم نہیں کیا جا سکتا۔ تعزیرات پاکستان کے ضابطۂ فوجداری کی شق 498A کے تحت ایسا کرنے والے کو 10 سال یا کم از کم 5 سال سے زائد قید کی سزا، 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں بیک وقت دی جا سکتی ہیں۔ اللہ اکبر دیکھیں جی، قرآن نے بڑا واضح کہہ دیا کہ جو لوگ وراثت کے قانون کو ماننے والے اور دینے والے، یعنی وہ فرض ہے۔ اس میں توجہ کی ضرورت ہے کہ آپ حج تو اتنا شوق سے کرتے ہیں، عمرے کے لیے کتنے فضائل بیان کرتے ہیں، رمضان، جس طرح حج روزہ یہ فرض ہیں، اسی طرح وراثت کا دینا بھی فرض ہے۔ بیٹیاں جو ہیں یا بہنیں جو ہیں، انہیں جب وہ اپنی حقوق کی بات کرتی ہیں تو یا بھائی یا بیٹے جو ہیں وہ نہیں دیتے۔ بہت کم لوگ ہیں جو میچورٹی رکھتے ہیں، جن کے پاس یہ نالج اور وزڈم ہے۔ پھر یہ کہ بیٹیاں جو ہیں وہ انکریج ہوتی ہیں، موٹیویٹ ایلیویٹ ہوتی ہیں کہ میرے باپ نے یا میرے بھائی نے میرا حق مجھے جو ہے پورا ادا کیا۔ کوئی بھی شخص چونکہ ریٹ آف دا گورنمنٹ قوانین کی صورت میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی ہندو جو پاپولیشن 80 لاکھ کے قریب جو ہے وہ پاپولیشن، اس میں 40 لاکھ جو خواتین ہیں، ان کی جو ازدواجی حیثیت میں جو وراثت کے قوانین ہیں وہ فلفل اس لیے نہیں ہو رہے کہ جو ہندو مرد ہے وہ کہیں پہ بھی شادی شدہ ہونے کی حیثیت سے یا والدین یا بھائی ہونے کی حیثیت سے کہیں پابند نہیں ہے۔ ہر لحاظ نال کتے کوئی فرق نہیں ہے، چاہے کوٹ کچہری ہوئے، چاہے کہ گردوارا صاحب دے اندر دی جگہ ہوئے، چاہے گھر ہوئے، جتنی بھی ہوئے، عورت تے مرد ایک برابر ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو لوگ مسلمان بھی ہیں وہ اپنی شرط پہ مسلمان ہیں۔ ہاں، جہاں اسلام ان سے کہتا ہے انصاف کرو، وہاں نہیں مانتے۔ جہاں اسلام کہتا ہے کہ عورت کو حصہ دو، وہاں نہیں مانتے۔ انہیریٹنس جن کی ہے ان کو وہ انہیریٹنس حاصل کرنے میں بہت سے قانونی مسائل بھی ہیں اور بہت سے معاشرتی اور سماجی مسائل بھی ہیں۔ وراثت بہت مردانہ تصور ہے۔ عورتوں کو تاریخی طور پہ جو ہے، اگر ہمارے خطے کی عورتوں کی آپ بات کریں تو وارث پیدا کرنے کی اہمیت تو ہے کہ وہ آپ کو وارث پیدا کر کے دے، اور اگر وارث پیدا نہیں ہو رہا تو وہ 1 2 3 4 5 8 9 لڑکیاں بھی پیدا کر سکتی ہے۔ جائیداد میں ایک بیٹی ہونے کے ناطے، ایک بیوی ہونے کے ناطے، یا ماں یا بہن ہونے کے ناطے جو اس کا حق ہے اس کو انشور کیا جائے۔ وراثت جب ان کو ملتی ہے تو ان کو اکنامکلی امپاور کرتی ہے۔ جب ایک خاتون اکنامکلی امپاور ہوتی ہے تو اس کو شامل کیا جاتا ہے فیصلہ سازی میں، اس کو شامل کیا جاتا ہے ان تمام پلیٹ فارمز پہ جہاں پہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے۔ یہ جو ورثے میں عورت کا حق ہے، سب سے بڑی بات تو بحیثیت مسلمان ہمارے لیے یہ ہے کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ جو قوانین ہیں پاکستان کے وہ بھی بڑے واضح ہے اس حوالے سے۔
بدقسمتی سے خواتین کی وراثت کی بات آ جاتی ہے تو اس کے لیے پھر ہیلے بہانے بنائے جاتے ہیں. اس نے مجھے بخش دیا، اس نے مجھے معاف کر دیا، اس نے مجھے ہبہ کر دیا، وہ اپنی مرضی سے نہیں چاہتی. وہ یہ اس طرح کے ڈونگ طریقے جو ہے اپنائے جاتے ہیں. جب تمام مکاتب فکر اور طبقات اس بات پر متفق ہیں کہ خواتین کا حق وراثت شریعت اور قانون کی نظر میں ایک اہم ترین حق کی حیثیت رکھتا ہے اور انہیں کسی صورت اس بنیادی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، تو وہ کون سی عوامل ہیں جو اتفاق رائے کے باوجود خواتین کو اپنا حق حاصل کرنے سے روک دیتے ہیں؟ جو پرابلم آ رہی ہے وہ عورتوں کی سماجی حیثیت کی وجہ سے آ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ عورتیں مجبور ہو جاتی ہیں. نمبر ایک کہ وہ اپنی انہیریٹنس چھوڑ دیتی ہیں، اس لیے کیونکہ وہ کئی دفعہ فورس ان کو کر دیا جاتا ہے، اور کئی دفعہ وہ والنٹیرلی چھوڑ دیتی ہیں تاکہ اس کے عوض ان کو وہ سوشل سپورٹ ملے جو کہ ان کو نہیں ملتی ہے. ہم امپاورڈ عورتوں سے خوف زدہ ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ امپاورڈ ہوں گی تو گھر چھوڑ جائیں گی، یہ امپاورڈ ہوں گی تو رشتوں نہیں نبھا سکیں گی، یہ امپاورڈ ہوں گی تو ایک جو ہے وہ وائلنٹ شوہر کو نہیں برداشت کر سکیں گی. تو جتنا ان کو کم امپاورڈ رکھیں اتنا معاشرے کے لیے، معاشرہ وہ جو کہ پیٹریارکی پہ بیسڈ ہے، معاشرے کے لیے مفید ہوگا. وراثت دے دینے سے تو آپ ان کو با اختیار کر رہے ہیں. تو اگر ہمارا ایجنڈا ہی انہیں بے اختیار رکھنا ہو تو یہ تو ہمارے پاس بہت اچھا ٹول ہے کہ ہم انہیں وراثت سے بے دخل رکھیں. معاشی طور پہ مجبور رہیں گی تو بار بار ہمارے پاس آئیں گی. زمین جو ہے نا، اس پہ قبضے کے لیے آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ نہیں، آپ لڑکی کی شادی نہیں کرتے، نہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں. اچھا کوئی اپنا حصہ مانگے اس کو گولی مار دیتے ہیں، کہتے ہیں غیرت کے نام پہ قتل کر دیا. اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ دور تک جاتے ہیں. اب جس کو آپ نے حصہ نہیں دیا اس کی اکنامک کنڈیشن کمزور ہو گئی، اس کے بچوں کی تعلیم اس پہ افیکٹ ہوگی، اس کی تربیت اس پہ افیکٹ ہوگی. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا نسل در نسل. ہمارے یہاں پہلے تو اس تصور کو کسی کو معلوم نہیں ہے، اور اگر معلوم ہے تو کوئی امپلیمنٹ نہیں کرتا، اور دوسرا کہیں وہ پابند نہیں ہے. تو قوانین بن جانے سے ایٹ لیسٹ ظاہر ہے ہندو میرج ایکٹ ہے، ہندو تعلیمات کے عین مطابق جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے. اس لیے ایک ہندو جو پاکستانی سٹیزن ہے اس کو اس بات کا بخوبی علم ہوگا کہ وہ جو باپ ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کو جائیداد میں جو حصہ دے رہا ہے، یا خاوند کے گھر والے اس کے خاوند کے نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کو حق دے رہا ہے، یہ اس کا حق ہے. یہ حق وراثت جو ہے نا، یہ اتنا بڑا ایشو ہے. جیسے ہمارے یہاں پہ گھریلو تشدد کی ایک ایکسیپٹنس ہے، ڈینائل ہے یا ایکسیپٹنس، دونوں چیزیں ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے گھر میں تو سب ٹھیک ہے. اسی طرح ایون خواتین کے اندر جائیداد نہ لینے کی ایک انہوں نے، کیونکہ صدیوں سے ایک سسٹم آ رہا ہے، ان کو بھی بڑی مشکل ہوتی ہے کہ بھی ہم اپنے بھائی سے تعلق ٹوٹ جائے گا، یا جس کے پاس امیجیٹلی تو بھائیوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں آپ کے جو ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کی بھی پریفرنس یہ ہوتی ہے، کیونکہ ایکسیپٹنس ہے تو وہ کہتے ہیں کہ خیر ہے یہ تم اپنے بھائیوں کو گھر سے بے گھر کیوں کر رہی ہو. ہمیں اکثر لگتا ہے کہ جو پڑھی لکھی خواتین ہیں ان کو شاید یہ پرابلم نہیں ہوگی، بٹ ناٹ اونلی کہ ان کو حق نہیں دیا جاتا، بہت سی جگہوں پہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود سے اپنا حق چھوڑ دیتی ہیں، کیونکہ سوسائٹی کا پریشر، فیملی پریشر اس طرح کا ہے کہ ہمیں یہ بتایا اور سکھایا جاتا ہے کہ جو عورت اپنا حق مانگے گی وراثت میں وہ شاید ایک بری عورت ہے یا وہ کوئی غلط کام کر رہی ہے. تو اس کی وجہ سے بہت سی خواتین اپنے اس حق سے محروم رہ جاتی ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ صرف ان کا حق نہیں ہے، یہ ان کی اولاد کا بھی حق ہے جو ان کو اپنے بزرگوں سے ملنا ہے. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ مجرمانہ جو ایک ذہنیت ہے خواتین کے لیے، اور ہم اس کا ارتکاب کرتے چلے آ رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں. ہمارے نظریے میں ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے یہ ہماری ثواب دید ہے، حالانکہ وہ قرآن کا حکم ہے. پھر آپ حج کو بھی نہ مانیں،
جس طرح حج کو تسلیم کرتے ہیں، فرض نماز کو تسلیم کرتے ہیں، تو وراثت کو بھی تسلیم کریں۔ ہمارے معاشرے میں جو آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے، جو کلچر ہے، ہم لوگ لاس تو پاس کر دیتے ہیں، انہیریٹنس لا آ گیا ہے، ہمارا ملکی سطح پر اس پہ انٹرونشنز ہو رہے ہیں، لیکن کیا ہم لوگوں نے آگاہی پہنچا دی؟ ایک خاتون جو گھر کی چار دیواری کے اندر ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے وراثتی حقوق کیا ہیں اور وہ ان وراثتی حقوق کو کیسے حاصل کر سکتی ہے، اور اگر حاصل کر لے تو اس کے اثرات کیا مثبت اثرات اس کی زندگی پہ آ سکتے ہیں۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان میں خواتین کے وراثتی حقوق کو کس طرح محفوظ بنایا جا سکتا ہے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے سماج میں پائے جانے والے رویے کو کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر حکومتیں اس ضمن میں اپنا کردار کس طرح ادا کر سکتی ہیں۔ جو ورثے میں حق ہے خواتین کا، میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر اس کو ہم قرآنی اسپرٹ کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس کے مطابق، آئین اور قانون کی جو روح ہے اس کے مطابق یقینی بنا دیں، تو میرا یہ مجھے یقین ہے کہ خواتین کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اس پہ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی بورڈ میں ہی اس کے لیے چینجنگ آئیں۔ جب تک ہمارے آنے والے جو لوگ ہیں جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں، عورت کے حقوق کے بارے میں، ان کے بارے میں کافی کچھ کام ہونے والا ہے، جب تک وہ نہیں ہوگا عورت بااختیار پاکستان میں نہیں ہو سکتی۔ جہاں جہاں عورتیں اکنامکلی امپاورڈ ہوئی ہیں، وہاں پہ فیصلہ سازی میں، یعنی گھریلو فیصلہ سازی میں ان کا سٹیٹس بدل گیا۔ جب آپ کا گھریلو فیصلہ سازی میں سٹیٹس تبدیل ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے راستے نکالتا ہے آگے۔ تو میں تو اکنامک امپاورمنٹ کو عورتوں کے سٹیٹس کے ساتھ لنک کرتی ہوں، اور ان کا پبلک لائف میں جو پبلک پارٹیسپیشن کا ہے وہ رائٹ کو انشور کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک مضبوط اور بھرپور کمپین کی ضرورت ہے۔ جب ایک خطیب، ایک عالم دین، ایک امام مسجد، ایک مدرس دینی لحاظ سے اس کی اہمیت کو بیان کرے اور وضاحت سے کہے کہ اللہ کے حکم سے اعراض اور روگردانی ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں اور جس پر ہم عمل پیرا ہیں، تو شاید اس کے بہت اچھے اثرات نکل آ سکتے ہیں۔ آپ نے ایک مرد کو یہ باور کروانا ہے کہ حقوق دینا یا وراثت میں حقوق دینا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ ان کی پاور کو شیک نہیں کرے گا، ان کی پاور میں کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا، بلکہ ان کو مزید پاورفل کرے گا۔ کم از کم ہماری حکومتوں کو یہ چاہیے کہ جو چیزیں وہ کر سکتے ہیں اپنی استطاعت وہ تو کریں نا، تاکہ اس معاشرے میں کوئی بہتری اور آسانی کا رجحان پیدا ہو۔ بدقسمتی سے یہاں یہ راگ تو ہر وقت یہ الپتے رہتے ہیں کہ جی خواتین کے حقوق اور یہ، لیکن یہاں پہ کسی نے سنجیدہ کوشش نہیں کی، ورنہ مذہب ان کے ساتھ کھڑا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ کم از کم اس قانون کو امپلیمنٹ کریں۔ آج میرے پاس سینکڑوں کیس پاکستان بھر میں ایسے ہیں کہ جہاں بیٹیاں بہت بری حالت میں ہیں، لیکن یہ ایک اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بھی ہے، سوسائٹی کی بھی رسپانسبلٹی ہے، اور ریلیجس لیڈرشپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پوری تندہی سے اور پوری اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنا کردار نبھائے، تاکہ اس معاشرے میں ہماری بیٹیاں، چاہے وہ ہندو ہوں، مسیح ہوں، سکھ ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ ہمیشہ تحفظ کا شکار ہوں، نہ کہ انسیکیورٹی کا۔ ہم حق لینے والے کو تو اویئر کر رہے ہیں، لیکن حق دینے والے کو جب تک اویئر نہیں کر رہے تو کوئی بھی لا، کوئی بھی چیز کس طرح ہمیں ہیلپ کرے گی؟ جب تک جس نے یہ حق دینا ہے عورت کو، اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ اس لا کے اندر باؤنڈ ہے وہ حق دینے کے لیے۔ تو آئی تھنک فرسٹ اسٹیپ شوڈ بی دس کہ ہم مردوں کو اویئرنیس دینی شروع کریں کہ یہ تمہارا فرض ہے کہ تم یہ حق اپنی بیوی کو، بہن کو، بیٹی کو دو۔ لیکن ایک اچھی بات یاد رکھیے کہ بہت سا کام ہماری عدالتوں نے کیا ہے ایسے انٹرپریٹیشنز کے ذریعے سے اور ایسے فیصلوں کے ذریعے سے جس سے عورتوں کے رائٹ ٹو انہیریٹنس کو تقویت ملی ہے۔ تمام مذاہب عورتوں کے وراثتی حق کو مقدم سمجھتے ہیں۔ ریاست کا قانون بھی وراثتی حقوق غصب کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ اب باری ہے سماج کی اور حکومتوں کی کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں اور پاکستان کی آدھی آبادی کو اس کا حق دلوائیں۔ ظلمتوں کی دھوپ میں
ہو تم، آدھا پاکستان ہو تم.